محفل ہوتی ہیں گھروں میں، اس میں شرکت کرتے ہیں، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا پہلے کی بات اگر ہم کریں ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین وہاں سے چلا، وہاں تو نہیں ہے معاذ اللہ۔ ہوں ایسا نہیں ہے، دین ابھی تھوڑی چلا، دین تو 1400 سال پہلے وہاں سے نکلا، صحیح ٹھیک ہے بات، نا؟ تو صحیح بات، جب تو وہاں پر میلاد منایا جاتا تھا، وہاں صحیح پر باقاعدہ محفلیں ہوتی تھی، اور صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جشن مبارک ہے وہاں اس طرح ہوتا تھا آصف بھائی، جی اس دور میں بھی، اس دور کے بعد میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، اس کے بعد سے جو جشن کا سلسلہ چلتا رہا، اس صحیح طرح وہ ہوتا تھا کہ مشعلیں جو ہوتے ہیں نا، ہوں مشعلیں وہ جلائی جاتی تھی، ہوں اور مکے کے اندر ریلی نکلتی تھی، جس طرح ہمارے یہاں ریلی نکلتی ہے وہاں ہوں پر مشعلیں لے کر نکلتے تھے خوشی میں، صحیح اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر اس کا اختتام ہوتا تھا، جلوس واہ کا، اس ریلی کیا کا۔ بات یہ کیا بات بالکل باقاعدہ روایات سے ثابت ہے، جو تاریخی کتابیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحیح تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ مکہ و مدینہ سے نکلا، اور وہاں پر بھی میلاد کی محافل اور میلاد کی خوشیاں منائی جاتی تھی۔ واہ یہ تو ابھی کی بات ہے، 1918 1920 کے بعد جو ہے نا، وہ جو حکومت چینج ہوئی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھی جو باقاعدہ جو روڈوں پر اور اس طرح منع کیا ہوا، لیکن گھروں میں آج بھی الحمدللہ وہاں پر منایا جاتا ہے، اور ماشاء اللہ میرے بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ میلاد کی محفل جو ہے وہ منانی چاہیے، اور لازمی منانی چاہیے، صحیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں باقاعدہ صحیح طریقے سے شرعی معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کو خوشی منانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بالکل، جی آمین آصف بھائی۔ ثم آمین، بالکل۔ اور آج کا یہ پروگرام ہے، یہ خاتم النبیین اور ہمارے آخری نبی، دونوں عالم کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن باسعادت کے حوالے سے پروگرام ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں، چونکہ پروگرام اب کلوزنگ کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے نجم خان سے، نجم خان نہ صرف مذہبی اسکالر ہیں بلکہ ایک اچھے نعت خواں بھی ہیں، تو آخر میں کیوں نہ اس آخری نبی کی شان میں، اس دونوں عالم کے سردار کی شان میں خوبصورت نعت اگر کہ چند اشعار ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو جی جی سنائیں ضرور، تو بہت بہت ضرور مزہ میں آئے گا، بلکہ نعت بالکل، مزے کو مزہ آئے گا۔ جی جی بالکل میں نعت ضرور پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بڑا اہم پوائنٹ بتا دوں کہ میلاد پاک کیوں اور زیادہ منانا چاہیے۔ جی اس کی جو ایک اور اہم وجہ، یہ ساری وجوہات جو میں نے بیان کی یہ بھی اہم ہے، جی ایک اور اہم وجہ وہ میں بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہوں نعت ہم سنیں گے، میں انشاءاللہ نعت پڑھوں گا۔ صحیح دیکھیں اس کی ایک اور اہم وجہ اور ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے آصف بھائی کہ یہ بڑی مشہور بات ہے، ہوں آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ جی مشرق سے سورج نکالتا ہے، صحیح، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ واہ بڑا مشہور واقعہ کیا بات قرآن میں بھی کیا بات، صحیح بات موجود ہے، ٹھیک صحیح ہے، بات صحیح ہے صحیح نا؟ بات صحیح بات، تو اب دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ خدا جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ صحیح بات تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہے ٹھیک ہے۔ جی اچھا خدا جو لفظ ہے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، خدا اس کو کہا جاتا ہے جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، صحیح بات ہے، یعنی اس کی کوئی پیدائش نہیں ہوئی ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل پہلی بات۔ دوسری جو اس کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، یعنی اس کا کوئی اولاد نہ ہو، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ولم یلد یولد، ولم صحیح یولد، بات، نہ وہ ہاں کسی کا بیٹا ہے نہ نہ وہ کسی کسی کا کا باپ ہے، باپ ہے، صحیح ولم یک اللہ کفوا احد، اور اس کے کوئی برابر نہیں، ٹھیک ہے۔ برابر نہیں، صحیح تو بات معلوم یہ ہوا کہ خدا کی صفت کیا ہوئی کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو، جی اور نہ اس سے کوئی پیدا ہو، صحیح اور اس کے کوئی برابر نہ ہو، اس کے کوئی ہمسر نہ ہو، یہ صحیح اللہ رب العزت کی توحید ہے، ٹھیک صحیح ہے۔ بات صحیح اب بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا جی نمرود سے کہ جی میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے سورج، تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو صحیح نمرود کیا، نمرود کا باپ بھی نہیں نکال سکتا، صحیح بات حقیقت صحیح ہے، بات کیسے نکال سکتا ہے؟ صحیح اب جب یہ بات آپ نے فرما دی، نبی ہیں ان کے پنوں پر، تاریخ کے پنوں پر یہ بات لکھ دی گئی جی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، الحمد للہ صحیح ٹھیک ہے۔ بات یہ بات تاریخ میں لکھ دی، اور ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیم میں یہ بات
ان کی علماء میں بھی مشہور ہو گئی اور اس وقت کے لوگوں میں بھی مشہور ہو گئی. بات صحیح. کو غور سے سنیے گا آصف بھائی، جی بہت جی غور طلب بات ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی اور ہماری آڈینس بھی انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سنے گی، اس اہم نقطے کو، اس اہم پوائنٹ کو، جی. اور غور کرے گی. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو کس کا دین چل رہا تھا؟ دین ابراہیم. ابراہیم. ٹھیک ہے، صحیح. دین ابراہیم چل رہا تھا نا، صحیح. ملت ابراہیم چل رہا تھا. دین ابراہیم کو ہی جو انبیاء کرام تھے، جو صحیفے آئے تھے، اسی میں جو اللہ رب العزت کے جو فرمان تھے اسی کو لے کر چل رہے تھے، ایک معاملات چل رہے تھے. ٹھیک ہے، اب دین ابراہیم کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو مشرق سے کے علاوہ مغرب سے نکال دے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، جی. وہی خدا ہو سکتا ہے. ان صحیح. اللہ علی کل شیء قدیر. صحیح. اب اس بات کو دیکھیں، یہاں پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہوئی جی. عصر کی، جی. تو سورج کہاں سے نکالا سرکار؟ صحیح بات ہے. مغرب سے نکالا. ہوں. سورج غروب ہو رہا تھا، ہوں. ہیں؟ صحیح. سورج غروب ہو چکا تھا. صحیح. جب حضرت علی کے آنسو نکلے تو آپ نے ان آنسو کو قرار دینے کے لیے، اس دل کو قرار دینے کے لیے کہ نماز قضا نہ ہو، کیا کیا؟ سورج کو مغرب سے نکالا. صحیح. جب آپ نے سورج کو مغرب سے نکالا تو لوگوں کے دل میں گمان آ سکتا تھا نا کہ کہیں یہ خدا تو نہیں، معاذ صحیح. اللہ. صحیح. صحیح. کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پنوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جی. یہ تو بات تصدیق ہو چکی تھی. جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، صحیح بات. تو معاذ اللہ جب سرکار نے سورج نکالا جی. تو لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ کہیں یہ خدا تو نہیں. صحیح تو بات. اس ادھر توحید کا خیال کرتے ہوئے، جی. توحید کی عزت رکھتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بنانا بدرجہ اولا افضل ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ تو پیدا ہوئے ہیں، آپ تو مخلوق ہیں. ہاں جی بالکل. میلاد سے پتہ چلا کہ خدا نہیں ہے. صحیح میلاد بات. منانے سے، جشن منانے سے پتہ چلا کہ انہوں نے سورج تو نکالا مغرب سے، جی. لیکن یہ خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، صحیح بات. خاتم النبیین ہیں، صحیح بات. آخری نبی ہیں. صحیح بات. اس لیے ہم اس خوشی کے وقت میلاد منا رہے ہیں. صحیح. اس بات سے تصدیق ہو گئی کہ جو لوگ معاذ اللہ یہ اعتراض کر سکتے تھے، کیونکہ کتنے سارے فتنے نا، کیا کیا لوگ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سب کچھ کر دیا. صحیح. کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ خدا ہے، انہوں نے دیکھو سورج وہاں سے نکال دیا. صحیح بات. ٹھیک ہے، صحیح تو بات. اس کا رد کرتے ہوئے بھی اور توحید کا خیال کرتے ہوئے بھی صحیح. جشن منانا بدرجہ اولا افضل ہے، صحیح. اور ولادت کی خوشی منانا افضل ہے، اور منانا بھی چاہیے. تو صحیح. میں آخر میں انشاءاللہ نعت پیش کرتا ہوں، جی جی اور توجہ سے سنیں. بالکل. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کاوش کو جو ہم ایک دینی سلسلہ چلا رہے ہیں اور صحیح. لوگوں تک اپنا حقیقت جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جی. دین کی، اسلام کی اور تبلیغ کے حوالے سے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین ثم آمین. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، کیا بات. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، واہ واہ جی واہ. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. واہ کیا بات. آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، واہ. دل کا اجالا ہے
محمد، صحیح اور صحیح دولت جو چاہو